الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى بلسان موسى عليه الصلاة والسلام أن أرسل معنا بني إسرائيل. قابل قدر جناب صدر حضرات اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو، آج میں اس بزم خطابت کے اسٹیج پر اس قوم و ملت کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کا جنگ آزادی میں ایک اہم رول اور بڑا ہاتھ ہے، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگر، جن کا دل جذبۂ جہاد سے سرسار تھا، اور اس قوم مسلم کے قصہ پارینہ دہرانے جا رہا ہوں جسے بجا طور پر یہ کہنے کا حق ہے کہ 100 بار سوارا ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو، 100 بار سوارا ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا دیا ہے ہم نے عالم کو. درمندان قوم ہندوستان کی پرامن سرزمین پر جب انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن رہے تھے، ہندوستانیوں کی زندگی اجیرن کر دی، ان کا جینا دوبھر کر دیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ان کو اپنا غلام بنایا کہ اچانک حضرت مولانا عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک فتوے نے ہندوستانیوں میں آزادی کی ایک لہر دوڑا دی، تحریک حریت کا ایک سور پھونک دیا، لہذا صحیح فہم ہوتی رہی اور ایک دن آیا کہ ہندوستان کے افق پر آزادی کا سورج طلوع ہوا اور ہندوستان کو انگریزوں کے پنجائے استبداد سے آزادی ملی اور اس کو ان کے غلامی سے نجات ملی. لیکن بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشے من ساخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں. ہندوستان آزادی ہند میں برادران وطن اور مسلمان ایک یکساں طور پر شریک و سہم رہے، لیکن یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ برادران وطن کے مقابلے میں مسلمانوں کا کردار، ان کا رول کہیں زیادہ ہے. 1857 عیسوی میں جنگ آزادی میں ناکامی ملنے کے بعد مسلمان انگریزوں کے ظلم و ستم کے خاص طور سے نشانہ بنے، انہیں چن چن کر قتل کیا گیا. کہنے کو یہ دیش بدیشیوں سے آزاد ہو گیا، لیکن ابھی تک آدمی صد زبوں کا شہر یاری ہے، ابھی تک آدمی صد زبوں کا شہر یاری ہے. ستم یہ ہے کہ انسانوں یہ انسان کا شکاری ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آزادی ہند میں مسلمان عموماً اور علماء کرام خصوصاً حصہ نہ لیتے، اس کے حریت پر ہاتھ نہ بٹاتے تو ہندوستان کی آزادی کا خوف شرمندہ تعبیر نہ ہوتا، تحریک آزادی نہ جیتی، تحریک بالا کوٹ کا وجود نہ ہوتا، تحریک ریشمی رومال کی بنا نہ پڑتی، تحریک خلافت کا گلگلہ نہ ہوتا، ہندوستان چھوڑو تحریک کا زور و شور نہ ہوتا. اگر آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار اور ان کے کارناموں کی داستان سننی ہو تو افرنگی کے برپا گئے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کے پہاڑوں سے پوچھو، شاملی کے میدانوں سے پوچھو، چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، دہلی کی جامع مسجد سے اور لاہور کی جائی مسجد سے معلوم، در و دیوار سے معلوم کرو، افغانستان کے فلک پوش کوہستانوں سے پوچھو، عرب کے ریگ زروں سے پوچھو، ہماری داستان زندان کی تاریکیوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، عدالت کے کٹہروں سے پوچھو، پھانسی کے پھندوں سے پوچھو. یہ تمام چیزیں ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے. مختصر یہ کہ مسلمانوں نے چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے کا بھرپور مظاہرہ کیا اور اس وطن کو آزادی دلانے میں ہر طرح کی قربانی دی. الغرض انگریزوں کا مورخ
جانسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں۔ ان 3 سال میں 14,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ اور آگے لکھتا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کا ایک بھی درخت ایسا نہ تھا جن میں علماء کی گردنیں نہ لگتی ہو۔ اتنی قربانی کے باوجود پھر بھی یہ اہل وطن ہم سے کہتے ہیں، پھر بھی یہ اہل وطن ہم سے کہتے ہیں یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ انہی چند باتوں میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔